عام طور پر توبہ سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ گناہوں سے بچنے کا عہد کرنا توبہ ہے، لیکن قرآن کریم خلا کا قائل نہیں، اور کائنات میں کہیں خلا حقیقت میں کہیں بھی موجود نہیں۔ خلا کا معنی ہی نفی ہے، اور یہ ایک ایسا لفظ ہے جو اپنی ذات کی نفی کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ بس یہ وہم کہ دنیا میں کہیں خلا ہے یا ساری کائنات میں کہیں خلا ہے، یہ محض وہمہ ہے، اس میں کچھ بھی حقیقت نہیں۔ جس جگہ آپ خلا سمجھتے ہیں وہاں ماحول سے کچھ نہ کچھ اندر سرایت کر کے اس جگہ کو بھرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو بدیوں کا ہٹنا اپنی ذات میں کوئی حقیقت نہیں رکھتا۔ بدیوں کا ہٹنا صرف یہ معنی رکھتا ہے کہ جگہ خالی کی جا رہی ہے کسی اور کے لیے۔ چنانچہ مجھے جو بعض احمدی خواتین کے خطوط ملتے ہیں جن کے خامند نیک نہیں، ان کو دنیا کی دلچسپیوں میں کا زیادہ خیال ہے بنسبت دین کی ذمہ داریوں کے۔ بعض ایسی نیک مائیں ہیں جو ان کے نیچے اس طرح زندگی بسر کرتی ہیں جیسے حضرت آسیہ نے فرعون کے نیچے زندگی بسر کی تھی۔ وہ شدت نہیں، لیکن کسی حد تک مضمون وہی ہے جس کا کسی حد تک ان کی زندگی پر بھی اطلاق پاتا ہے۔ بس ایسی عورتیں جن کی زندگی کسی نہ کسی رنگ میں آسیہ سے مشابہ ہیں، وہ بڑے دردناک طریق پر مجھے خطوط لکھتی ہیں اور کہتی ہیں ہم چاہتی ہیں بچوں کی اچھی تربیت کریں، لیکن ہمارا ماحول ایسا ہے کہ جس میں ہمارے لیے بڑی مشکلات ہیں۔ خامند نماز نہیں پڑھتا، خامند فلاں چیز کا عادی ہے، خامند فلاں بات کا عادی ہے، دنیا کی لغویات میں محو ہے۔ اور بعض دفعہ جب میں آپ کا خطبہ سن کر بچوں کو سناتی ہوں اور دیکھتی ہوں کہ ان پر بہت گہرا اثر پڑا ہے، تو میں کوشش کرتی ہوں کہ میرا خامند بھی سنے اور اس پر بھی اثر پڑے۔ چنانچہ جب وہ آتا ہے تو میں کسی بہانے سے اس خطبہ لگا دیتی ہوں، لیکن بہت دکھ ہوتا ہے یہ دیکھ کر کہ اس پر کوئی اثر ہی نہیں ہوتا۔ وہ دلچسپی نہیں لیتا، وہ سنتا ہی نہیں، وہ توجہ نہیں دیتا، اور بعض دفعہ کہہ دیتا ہے کہ بند کرو، یہ کیا تم نے کیا لگایا ہوا ہے۔ تو قرآن کریم نے ان لوگوں کا نقشہ کھینچا ہے جو نصیحت سے متاثر نہیں ہو سکتے، اور جن کو کوئی بات بھی، خواہ نصیحت کرنے والا اچھا ہو یا اس کا کوئی ان کے دماغ میں، ان کے ذہن میں وقار ہو، یا بات اچھے رنگ میں پیش کی گئی ہو، اس قسم کی کوئی بات بھی ان پر اثر نہیں کرتی، گویا کہ وہ بہرے اور اندھے ہو جاتے ہیں۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جن کا پہلے ذکر گزر چکا ہے۔ اکثر یہ وہ لوگ ہیں جو جھوٹے ہیں، جھوٹی گواہیاں دینے والے ہیں اور لغویات میں محو ہیں۔ پس جن لوگوں کی زندگی لغویات میں بسر ہو رہی ہو اور دنیا کی ادنا اور گھٹیا دلچسپیوں میں ان کی تمام تر توجہ ضائع ہو رہی ہو، ان کو اچھی باتوں کے لیے وقت مل نہیں سکتا، یا ملتا بھی ہے تو دلچسپی پیدا نہیں ہوتی۔ تو فرمایا یہ میرے بندے جو ہیں، جو سچی توبہ کرنے والے ہیں، نیک اعمال کرنے والے ہیں، یہ ایسا نہیں کیا کرتے۔ یہ جب اچھی بات سنتے ہیں تو ان باتوں کی طرف دھیان دیتے ہیں، اور پھر جب کوئی ایسا شخص ان سے گفتگو کرتا ہے جس کے لیے ان کے دل میں احترام ہو، اور بھی زیادہ توجہ سے ان باتوں کو قبول کرتے ہیں۔ گویا کان تو وہ بات بتاتے ہیں جو سمجھ آ رہی ہے، اور بیان کرنے والے کا مرتبہ اپنی ذات میں ان کو متاثر کرتا ہے، اور بغیر سوال کیے کہ کیوں ہم ایسا کریں، اس کے احترام میں وہ بات کو قبول کرنے لگتے ہیں۔ اس میں ہمارے گھروں کی تربیت کے لیے بڑے گہرے راز ہیں۔ وہ ماں باپ جن کو بات کرنے کا سلیقہ نہ ہو، وہ ماں باپ جن کا اپنی اولاد میں کوئی وقار نہ ہو اور ایک خاص محبت اور احترام کا ان کو مرتبہ حاصل نہ ہو، ان کے بچے بہرے یا اندھے نہ بھی ہوں تب بھی ان کی نصیحتیں بیکار ہیں۔ پس حقیقت یہ ہے کہ
دونوں باتوں کا ہونا بڑا ضروری ہے۔ گھر میں والدین اچھی بات کرنے کا سلیقہ رکھتے ہوں اور ان کا ذاتی مقام اور مرتبہ ایسا ہو کہ اولاد کو ان سے گہرا تعلق ہو۔ اگر تعلق زیادہ ہوگا تو اپنے ماں باپ کے چہرے دیکھ کر ان چہروں کی خاطر ان کی باتیں مانیں گے، اور اگر بات اچھی ہوگی اور وزنی ہوگی تو چہرہ دیکھے بغیر ہی بات اپنی ذات میں ان کو قائل کرنے کی اہلیت رکھتی ہوگی۔ پھر فرماتا ہے والذین یقولون ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، یہ وہ لوگ ہیں جو محض اپنی کوششوں پر انحصار نہیں کرتے، بلکہ جانتے ہیں کہ جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیر معمولی نصرت شامل حال نہ ہو، خدا تعالیٰ کی تائید ہمیں میسر نہ ہو، ہماری نصیحتیں اور اولاد کی اصلاح کی کوششیں سب بیکار جائیں گی۔ پس وہ خدا کے حضور یہ عرض کرتے رہتے ہیں ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اے ہمارے رب ہمیں اپنے جوڑوں سے، یعنی اگر عورت ہے تو اس کے لیے بھی زوج کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور اگر مرد ہے تو اس کے لیے بھی زوج کا لفظ استعمال ہوتا ہے، تو ہمیں اپنی زندگی کے ساتھیوں سے کی طرف سے اور اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب فرما، وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اماما، اور ہمیں متقیوں کا امام بنا دے۔ جہاں تک اس آیت کا تعلق ہے، یہ ضروری نہیں کہ لازماً میاں بیوی کے تعلقات اور خاندان کے حالات پر ہی اطلاق پاتی ہو۔ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اماما کی دعا بہت ہی وسعت رکھتی ہے، اور ایسا ایک عظیم اور گہرا مضمون اس آیت کے ٹکڑے میں بیان ہوا ہے کہ یوں لگتا ہے کہ عرفان کا دریا ایک کوزے میں سمیٹ دیا گیا ہے۔ اور قرآن کریم میں ایسی کثرت سے آیات ہیں جن میں آپ یہ عجیب بات دیکھیں گے کہ پوری آیت اپنی ذات میں ایک مضمون کو بیان کر رہی ہے، اور اس کے ٹکڑے، چھوٹے چھوٹے ٹکڑے اپنی ذات میں ایک عرفان کا سمندر لیے ہوئے ہیں، اور اس آیت سے جس کا وہ ٹکڑا ہے الگ کر کے بھی ان کو پڑھا جائے تو ابدی سچائیاں ان میں پائی جاتی ہیں جو دوسرے مضمون کے محتاج نہیں ہیں۔ ہاں، اس مضمون کو چار چاند لگانے کے لیے موتیوں کی طرح یا ہیروں اور جواہر کی طرح اس میں جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ بس یہ جو مضمون ہے اس کو میں نے آئندہ اسی سلسلے میں ایک خطبے کے لیے اٹھا رکھا ہے، وہ میں پھر بیان کروں گا۔ اس وقت میں گھریلو ذمہ داریوں سے متعلق ہی چند باتیں آپ کے سامنے رکھنی چاہتا ہوں جو اسی کلام الہی کی روشنی میں ہیں۔ فرمایا وہ دعا کرتے ہیں کہ اے خدا ہمیں اپنی بیویوں کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب کر۔ وہ خاوند جن کا ذکر کیا گیا ہے وہ اکثر ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو اپنی بیویوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب نہیں ہوتی، اور اس لیے وہ باہر دنیا میں بھاگتے ہیں، اور اس کی بہت سی وجوہات ہیں۔ معاشرے میں کفر کی شادیاں نہ کرنا بھی ایک اس کی وجہ بن جاتی ہے۔ بعض دفعہ عورت اپنی ذات میں نہایت نیک اور سلجھی ہوئی اور وفادار اور خاوند کی خدمت کرنے والی، اس کے حقوق ادا کرنے والی ہے، لیکن اس شادی کا جوڑ ملانے والوں نے خاوند اور بیوی کے مزاج کا، ان کی عادات کا جوڑ نہیں ملایا، چنانچہ ایسا خاوند گھر سے باہر گھر محسوس کرتا ہے اور گھر کے اندر یوں لگتا ہے جیسے گھر سے باہر نکل گیا ہے، اور گھر کے اندر کا ماحول اس کو اس طرح بے چین کرتا ہے جس طرح مچھلی پانی سے باہر آ گئی ہو۔ تو یہ ساری کیفیت الٹ جاتی ہے بالکل۔ حقیقت میں وہی گھر جنت بنتے ہیں جہاں انسان باہر سے جب لوٹتا ہے تو اسے سکون ملتا ہے، وہ اپنے ہلکے کپڑوں کو، بھاری کپڑے اتار کر ہلکے کپڑے پہنتا ہے اور یوں لگتا ہے اس کے سارے بوجھ اتر گئے،
اور گھر کے پاکیزہ ماحول میں اسے ایک جنت ملتی ہے، اور اگر وہاں اس کے لیے طبیعت اور مزاج کے خلاف باتیں ہوں تو وہ گھبرا جاتا ہے۔ ایک یہ بھی وجہ بنتی ہے، ایک وجہ یہ بھی بنتی ہے کہ وہ خامن شادی سے پہلے ہی بد اخلاق ہوتا ہے، اس کو گندی عادتیں پڑی ہوتی ہیں باہر دنیا میں پھر کر اپنی طبیعت کے تقاضے پورے کرنے کی، اور اس کی نظریں بہک چکی ہوئی ہوتی ہیں۔ جیسا کہ حضرت موسیٰ کی قوم نے یہ کہا تھا کہ ہم ایک کھانے پر راضی نہیں رہ سکتے، ایسے خاوند پھر ایک بیوی پر راضی نہیں رہ سکتے، اور ایک سے زائد بیویوں کے ان کے اندر طاقت نہیں ہوتی، نہ انصاف کر سکتے ہیں نہ وہ بوجھ اٹھا سکتے ہیں، اس لیے وہ بہکے ہوئے خاوند ہیں۔ اور اکثر جو خطوط ملتے ہیں ان کا زیادہ تر اس کیفیت سے تعلق ہوتا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم فرماتا ہے کہ جب تک دونوں فریق ایک دوسرے کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک نہ بنے، اس وقت تک یہ توقع رکھنا کہ اولاد سے ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب ہوگی، یہ ایک فرضی بات ہے۔ اور اس میں ایک بہت ہی گہری حکمت بیان فرمائی گئی ہے جس کا گہرا انسانی نفسیات سے تعلق ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ والدین جو ایک دوسرے سے آنکھوں کی ٹھنڈک پاتے ہیں، ان کی اولادیں ہمیشہ ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنتی ہیں۔ تربیت میں یکجہتی پائی جاتی ہے، اور ایک ہی مزاج کے ساتھ بچے پرورش پا رہے ہوتے ہیں، اور وہ ماں باپ جو ایک دوسرے سے سچا پیار کرنے والے اور ایک دوسرے کا ادب کرنے والے اور ایک دوسرے کا لحاظ کرنے والے، ایک دوسرے کی ضروریات کی طرف دھیان رکھنے والے اور اخلاق سے پیش آنے والے ماں باپ ہوتے ہیں، ان کی اولاد بھی اپنے ماں باپ سے بھی پیار کرنے والی بنتی ہے، اور آپس میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ نسبتاً بہتر تعلقات قائم کرتی ہے، اور ایسی اولاد پھر ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جاتی ہے۔ تو قرآن کریم نے دعا میں بھی کیسی عمدہ ترتیب پیش نظر رکھی۔ فرمایا پہلے یہ دعا کیا کرو کہ اے خدا ہمیں ایک دوسرے کی آنکھوں کی ٹھنڈک تو بنا دے، اور جب ہم ایک دوسرے کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنیں گے پھر ہمارا یہ حق بنتا ہے کہ تجھ سے یہ التجا کریں کہ اب اگلی منزل بھی ہمیں عطا کر، جو اسی مضمون کی بالائی منزل ہے۔ یعنی پہلے ہمیں ایک دوسرے کی آنکھوں کی ٹھنڈک عطا کر، پھر ہم اولاد کی طرف سے بھی آنکھوں کی ٹھنڈک پانے والے ہوں۔ تو دو مضمون اوپر تلے بیان ہوئے ہیں، اور ایک کا دوسرے سے ایسا تعلق ہے جیسے ایک منزل کے اوپر ایک اور منزل تعمیر کر لی گئی۔ اور اس کے بعد خدا تعالیٰ فرماتا ہے اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں بالا خانے عطا کیے جائیں گے، وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا، اور وہ ان بالا خانوں میں تحائف پائیں گے۔ تحیہ تحفے کو کہتے ہیں، یعنی ایسی نعمتیں پائیں گے جو ان کے اعمال کی جزا نہیں ہوں گے، بلکہ اس کے علاوہ محض خدا کے فضل کے نتیجے میں انہیں نصیب ہوں گے۔ وسلامہ، اور سلامتی پائیں گے۔